بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد اول محمد پر، لعنت تمام سامراجی طاقت اور جو خدا اور رسول اور اہل بیت کے دشمن، ان سب پر لعنت ہے۔ میں آج مسلمانوں کو کچھ تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا وفاداری کیا، اور آخر یہ کہاں جائیں گے وہ تو اینڈ پر آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھو، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیا، ہجرت کے معنی اپنی ملک سے دوسرا ملک چلا گیا، شب ہجرت، جس شب میں اس نے حکم دیا مولا علی سے، آپ میرے بستر پر سو جاؤ، تو پیغمبر چلا گیا۔ تو اس نے مولا علی کو کیوں بستر پر سلا، یہ میں آپ کو بتانا ہے، کیونکہ انسان کو خونی جگر نکالنا پڑے گا، وہ آپ نے سنا رہا ہو۔ خدا نے آدم کو 4 چیزوں میں بنایا: پانی، جس کو فارسی میں آپ کہتے ہیں، ہم کشمیری میں آپ کہتے ہیں; آگ، جس کو فارسی میں آتش کہتی ہے; مٹی، جس میں فارسی میں خاک کہتے ہیں، عربی میں تراب; اور ہوا، جس میں فارسی میں باد کہتی ہے۔ یہ 4 چیزوں میں آدم بن گیا۔ اب ان 4 چیزوں میں دیکھنا میں وفا کس میں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز آگ کے حوالے کریں گی تو آگ جلا کر راکھ کر دیں گے، ختم ہو گیا۔ اگر آپ ہوا کے حوالے، وہ اڑ جائے گا۔ اگر آپ پانی کے حوالے کریں تو وہ بہہ جائے گا۔ تو اب بچا خاک، یعنی تراب۔ بڑے بڑے پچھلے زمانے میں لوگوں نے بڑے بڑے خزانہ زمین میں رکھا، آسمان میں نہیں۔ اب جب نکلتے ہیں نا، دیکھتے ہیں وہ مٹکا نکلتا ہے یا ہمارے ادھر کشمیر میں سبزی رکھتے ہیں، نومبر میں کچھ سبزی رکھتے ہیں، اس کو خاک کہتے ہیں، زمین کے ایک گڑھا بناتے ہیں، مارچ میں نکالتے ہیں، برابر سیم اچھا، یعنی جو آپ دانہ ڈالے گے زمین میں، مثال اگر آپ دانہ ڈالے وہ نکلے گا، وہ ایک دانہ 100 دانہ نکلے گا، یعنی زمین میں وفاداری ہے، غداری نہیں۔ اسی لیے مولا علی کا لقب پیغمبر نے ابو تراب، یہ مٹی کا باپ ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا 2 مقصد: ایک تو محمد کا جان بچا۔ ان لوگوں نے پتہ محمد سو رہا مولا علی، اس وقت آیت نازل ہوا، قرآن میں واقع ہے، جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا تلواروں میں، اس نے خدا کا مرضی خرید لیا، یعنی خدا نے، مولا علی نے اللہ کا مرضی خرید لیا، محمد کا جان بچا۔ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوا۔ دوسرا چیز، جو امانت مکے لوگوں نے پیغمبر کے حوالے، کیوں پیغمبر وہ امین مانا جاتا ہے، تو وہ امانت پیغمبر کے پاس ہے، تو پیغمبر نے مولا علی سے حکم دیا یہ امانت ان کو واپس دینا، کہ اگر وہ واپس نہیں تو پیغمبر کی بدنامی ہوا، کہ اسی لیے پیغمبر کو بھروسہ صرف مولا علی پر، یہ امانت واپس دے۔ اسی کو کہتے ہیں تراب، امانت دار۔ 3 ہمیشہ غداری ہے۔ اب جب یہ مدین پہنچ گیا تو ادھر انصار تھا، جو یہاں چلا ان کو مہاجر کہتی ہے، خیر وہ جو بہت تفصیلی بحث ہے۔ پھر یہی لوگ، ابو سفیان، یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے ڈر کے خوف سے کلمہ پڑھا، اور ابو لہب وغیرہ، یہ لشکر لے کر گیا مدینہ جنگ کرنے، اس کو جنگ بدر کہتی ہے، پہلا جنگ۔ پہلا یہاں 3 شخص شیطان نکلا ابو سفیان کی لشکر میں، 3، یعنی ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، تو ادھر بھی 3 آیا، تو لوگ نے کہا یہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑے گی، خاندانی ہونا چاہیے۔ پھر 3 نکلا، حضرت حمزہ، مولا علی اور بھی ایک پہلوان۔ ان تینوں شیروں نے یہ 3 لائن کو واسطے جہنم کر دیا، یعنی 3 کے مقابلے 3 آیا، بڑی غور سے سننا۔ پہلا 3 سے شروع ہوا، ادھر 3 آیا، ان تینوں نے یہ 3 واسطے جہنم کر دیا، تو یہ جنگ جیت لیا پیغمبر، اس سے زیادہ کار مولا علی کا۔ اور دوسرا جنگ احد، جو اصحابوں کی نادان کی وجہ سے جیت کر ہارا پیغمبر نے، جس پر پیغمبر زخمی ہوا، تمام سب کے سب اصحاب بھاگ گیا۔ میں نام نہیں لیتا، اس وقت تلوار ٹوٹ گیا مولا علی سے، اور آسمان سے جبرائیل ذوالفقار حیدر لے کر آئے، جس کی دلالت سورہ حدید کرتا، حدید عربی میں لوہے کو کہتی ہے۔ تو اس وقت پیغمبر کا جان بچایا مولا علی نے، بڑی جدوجہد کر
پھر بھی زخمی ہوا یہ مولا علی۔ اس کے بعد مجھے جنگ نہیں پڑھنا، مجھے مسلمانوں کو تعریف کرنا۔ اس کے بعد یہی پیغمبر جب سب کچھ ہوا تو اس دنیا سے کوچ کر چلا گیا، تو انہی مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دیکھو کتنی ان کی وفاداری ہے۔ اگر اس وقت کہتے ہیں یہ لوگ اگر کوئی جنازہ واجب ہے دوڑو، جنازہ پڑھنا واجب، سب دوڑتے ہیں لمبے داڑھی والا، تو وہ جنازہ نہیں ہے، وہ بھول ہی گیا وہ جنازہ جس نے آپ کو دین سکھایا رحمت، اس کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آج جنازے کہتے ہیں واجب ہے۔ یہ پہلی وفاداری مسلمانوں کا ہے۔ محمد رسول کہاں گیا مجھے معلوم، اپنی مولوی سے پوچھنا۔ اور دوسری کارکردگی مسلمانوں کو 13 دن یا 12 دن ہوا، یہی مسلمان سب 500 آدمی مولا علی کے در پر آیا، اس کا مکان جلا کر راکھ کر دیا، یہاں تک جناب زہرا زخمی ہوا، پسلی ٹوٹا، حضرت محسن شہید ہوا۔ یہ مسلمانوں نے کیا، کوئی سکھ نہیں ہے۔ اب رسول اللہ، ان لوگوں نے رسول اللہ قبر میں رلایا، یہ مسلمانوں نے کیا، اور کتنا مصیبت مولا علی۔ اس کے بعد 25 سال مولا علی نے کیسے زندگی گزارا، کوئی سلام بھی نہیں کرتا، مولا سلام کرتا کوئی جواب بھی نہیں دیتا، یعنی یہ غیر سمجھا، یہ کافر سمجھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جب مولا علی ظاہری طور خلافت میں آیا، پھر ٹینشن، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، انہی مسلمان نے مولا، کوئی یہود نہیں آیا۔ اس لیے جو پیغمبر نے جنگ، اس کو غزوہ کہتی ہے کافروں کے ساتھ، جو مولا علی نے جنگ کیا منافق کے ساتھ اس کو مارکا کہتی ہے۔ تو کتنا پریشانی مولا علی پر آیا۔ اور انہی لوگوں نے امیر شام نے اور بیچا، جس کو ابن ملجم، اس کو پیسہ دیا، اس نے ایک عورت ملا جس کو کتام ہے بڑی خوبصورت، اس کو بھی مولا علی سے حسد تھا، اس نے بھی ترتیب نماز کے دوران 19 رمضان سجدے کی حالت میں اس لئی نے مولا علی کو ضرب مارا، دوبارہ ہو گیا، شہید ہوا مولا علی۔ یہ بھی کارکردگی مسلمانوں کا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ سال کے بعد امام حسن بارسر آیا، اور اسی امیر شام نے، آپ کو پتہ ہے امام حسن کا زہر دیا، اس کی زوجہ ہے، غلط فہمی ہے، یہ حقیقت اسی نے، مگر قاتل اور تھا۔ امیر شام نے یہ گینگ بنایا، آپ کو یہ پتہ نہیں شاید، جو امام حسن کا سسر ہے، جو اس کی بیوی کا باپ ہے، وہ امیر شام کا فیلوور ہے، اس کی لشکر میں۔ اس نے اسی کو گینگ میں کہا، پھنسایا، اس نے کہا میں 1 لاکھ درہم دوں گا اور آپ کی بیٹی اپنی یزید کے ساتھ شادی، آپ کو یہ کام کرنا۔ وہ آیا، کیونکہ غیر امام حسن کے گھر پر داخل نہیں، وہ آیا، اپنی بیٹی سے ملے، امام حسن کے گھر گیا، اس نے اپنی بیٹی کو، پھر پہلے اس نے یہ نہیں مانا، پھر اپنی جال میں پھنسایا، لالچ دیا، اس لعین نے امام حسن کو زہر دیا، شہید ہوا۔ یہ مسلمانوں کا کارکردگی۔ اس کے بعد اسی امام حسین نے، یہ امام حسن میں دفن کروں گا رسول اللہ کے پہلو میں، جو رسول اللہ اس کو کاندھے پر، جو شبابی اہل جنت، اس وقت تمام مسلمان مدینہ نکلا، یہاں مروان گورنر تھا، تیروں کی بارش امام حسن کی جنازہ پر، 7 تیر جنازے میں لگ گیا، امام حسین نے واپس جنازہ لایا، پہلا جنازہ جو گھر مزار بقیع میں، جنت البقیع میں دفن کی، مسلمان نے کرنی، یہ مسلمان کی کارکردگی ہے۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا ان اہل بیت کو ساتھ وفا کرو، بار بار دکھائی اہل بیت، میں 2 چیز چھوڑ کر کو رہا، مسلمان کی میں وفاداری آپ کو گنا، کیا مسلمان نے۔ اس کے بعد جب یزید بارسس آیا، حسین پر اتنا ظلم ہوا، جب مدینہ چھوڑا تو اس نے رسول اللہ کی قبر پر اتنا رویا، اے نانا مجھے یہاں رہنے کا ان لوگوں نے چین نہیں دے، مجھے آپ کا مزار، آپ کا روزہ چھوڑنا۔ مدینہ چھوڑا پائے امام حسین نے، تمام اہل و عیال کے ساتھ کچھ چند لوگ رکھا، اس میں ام سلم ہے، ام البنین، اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ صغریٰ، عبداللہ جو بیمار تھا، محمد حنفیہ، کچھ لوگ، باقی سب کے سب اپنی خاندان کے لے کر چلا گیا مکہ کی طرف۔ ادھر حضرت خدیجہ کے مکان میں ٹھہرا کیا، اس کو نانی ہے، اپنا مکان ہے، اس میں زندگی گزار۔ جب حج کا موسم آیا، امام حسین طواف کر رہا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور اسی یزید لئی نے 500 فوجی حاجی کی شکل میں
یعنی اندر لین تھا لباس حاجی کہ یہ حسین شہید کرو. جب حسین کو علیہ السلام پتہ چلا اس نے حج چھوڑا, حج تبدیل کیا عمرہ میں, راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ عراق کی طرف چلا گیا, کربلا کی طرف. کتنا مصیبت, ایک پہاڑ پر پہنچ گیا. جب اس نے خبر سنا, حضرت مسلم نے ان مسلمانوں نے کوفہ میں شہید کیا 9 ذی الحج, چھت پر اس کا سر ایک طرف بدن ایک طرف. حسین نے پڑا پایا, پریشان ہوا, کیا کروں میں, کہاں جاؤں گا. اس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کیا, بابا کیا ہم حق پر ہے؟ امام حسین نے کہا میں بھی حق پر, میرا بابا بھی حق پر, میرا نانا بھی حق پر. پھر علی اکبر نے کہا چاہے موت ہم سے ملے گی, ہم ملے گی, ہم آگے بڑھیں گے. ہمت دیا, یہ قافلہ آگے ہوا. تو سب کو پتہ ہے روز عاشورہ کیا ہوا, مسلمانوں نے کیا کیا. 9 لاکھ فوج ٹوٹ پڑا ان 72 پر, سب کے سب شہید ہوا. اور ان کے خواتین جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں, مولا علی کا بہو ہے, ان لوگوں نے اس کو پردہ چھینا, ان کو زنجیریں کیا, اونٹوں میں باندھا. یہی قافلہ ابن سعد کی شرابی کے دربار میں 1700 میل عراق سے شام تک, ادھر کتنا پتھر کتنا بحرمتی اہل بیت پر کیا رسول اللہ کا, یہ مسلمان نے کیا. اور یزید نے سجایا جیسے وائٹ ہاؤس, 700 کرسی اپنے آپ کو دکھایا. جناب زینب کھڑا ہوا, ننگے سر خطبہ دیا, میں رسول اللہ کی نواسی. کتنا مصیبت ان مصیبتوں میں. اور اس کے بعد یہی امام زین العابدین واپس آئے, 40 سال 35 سال زندگی گزارا, کتنی گھٹ گھٹ کر. پھر عبد الملک لعین اس نے زہر دیا, یہ بھی شہید مسلمان. اس کے بعد امام محمد عروج پر آیا, اس کو بھی زہر دیا مسلمانوں نے. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام, اس کا علم زیادہ عروج ہوا, 4,000 سٹوڈنٹ اس کی تعلیم حاصل. یہاں ابو حنیفہ بھی جو مسلمان کا امام ہے, اس نے بھی تعلیم حاصل کیا. کہ ابو حنیفہ کسی نے سوال آپ کی ایج کیا, اس نے کہا میرا ایج 2 سال. اس نے کہا کیوں, اس نے کہا میں نے 2 سال امام صادق کی صحبت میں نے سب علم سیکھا. یعنی وہ بھی شاکر تھا, اس کو بھی زہر دیا مسلمانوں نے, یہ بھی شہید. اس کے بعد امام موسیٰ کا, اس کے بعد زیادہ مصیبت. ہارون رشید نے وہ مدینہ میں گرفتار کروایا بغداد کی جیل میں, 14 سال رکھا. اتنا لاگر ہوا, نہ چاند دیکھا نہ سورج دیکھا اس نے, اتنا ظلم ہوا. 14 سال کے بعد اس نے اس کو زہر دیا, اور بغداد کے پل پر 3 دن اس کا لاشا رکھا, کسی نے دفن نہیں. 3 دن کے بعد کچھ مومن وہ دفن گیا, کاظمان میں ہے, اس لیے اس کے نام پر ہے کاظمین. اس کے بعد امام رضا, وہ بھی مدینہ سے گرفتار کیا عیسائی فوج, خود منصور نے, اور ایران میں تھا. اور جتنا اس پر بھی ظلم ہوا وہ بھی مسلمان نے شہید کیا زہر کے. اس کے بعد 90 امام محمد تک, وہ کم سن عالم میں, اس کو بھی شہید کیا مسلمان نے. اور 10ویں امام, اس نے بھی کم ایج کیا, وہ بھی مسلمان. آج 11واں امام حسن عسکری, اس کو بھی زہر دیا. یہ بنی عباسی کی دور چل رہا ہے, یعنی مسلمان اپنے آپ کو. اس کے بعد جب اس کا شہید ہوا, اس وقت امام زمان مہدی 5 سال کا تھا. اب یہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ بھی شہید, امامت ختم کرے گا, مگر معجزہ ہے اس نے اپنی بابا کو جنازہ کا, پھر غائب ہوا. 40 سال تک وہ امام وہ ڈھونڈ رہا ہے ہم یہ بھی قتل کریں گے, مگر جب وہ پھر غائب ہوا, اس کو غیبت صغریٰ کہتی ہے. جو اس وقت امام مہدی ہے, یہ اس کے بعد مومن پر کتنا ظلم, دھماکہ مسجد میں, امام بار میں, یہاں ہندوستان میں اورنگزیب نے کتنا مومن قتل کیا, یعنی لاکھوں. یہاں ابھی جو شہادت چل رہا ہے سید رابعہ, سید ثالث آگرہ میں, اس کا زبان یہاں سے نکالا ان لوگوں نے, مسلمانوں نے, اور کس بدعت سے اس کو شہادت پہنچایا. جب یہی مسلمان میدان محشر میں پہنچ جائیں گے, یہ کہیں گے خدا اس کو حکم ہے, اس کو جنت دکھا, 8 دروازہ خود دکھا ان کو جنت. پیغمبر کو حکم دیا جبرائیل, جاؤ ان کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دو, ان کو نمازوں کو بدبو آ رہا ہے. خدا ہر گناہ بخشے گا, شفاعت کرے گا جناب محمد رسول اللہ, کیونکہ وہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا. مگر دشمن اہل بیت میں اس کو کوئی چھوٹ نہیں ہے. کتنا بھی نماز, کتنا بھی روزہ, کتنا بھی حج, منہ کے بل جہنم. ابھی بھی وقت سدھر جاؤ, اہل بیت کی فیور میں آؤ. اہل بیت کے ساتھ دشمنی نہ خدا معاف کرے گا, نہ رسول, نہ کوئی.
کتنا بھی گناہ انسان گناہ گار ہے، خطا کر کے بھی جھوٹ بولتا، کبھی شراب پیتا، کوئی بہت لاکھوں طریقے گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ معاف کرے گا. کوئی نماز چھوٹ جائے گا، خدا کریم ہے، اس کی کارساز رحمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا، مگر دشمن اہل بیت کو کبھی معاف نہیں. اس غلط فہمی میں مت رہو. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، سب کچھ پانی میں ہو جائے، آپ کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا. یہ پیغمبر نے حدیث فرمایا، یہ تمام کتابوں میں. اے علی، اگر کسی کو عمر نوح کا عمر پایا، ہر سال میں حج کیا اور سونے کی پہاڑ در راہ دیا، اتنا عبادت کیا، کمر میں کمان، گھٹنوں میں چور چور ہو جائے گا، اور صفائی مروہ قتل ہو گیا، اگر اس کی دل میں ولایت علی نہیں ہے، جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں نصیب. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. ولایت تسلیم کرو. ابھی دیکھو، اس لیے ابھی تو ایک لڑکی جو پورے خاندان کے ساتھ مومن ہو گیا، بیت الکربلا میں اس نے اعلان کیا. جب اس کو انٹرویو لیا، کیوں بنا آپ؟ اس نے کہا میں نے پورا مذہب ریسرچ کیا. یہ وہ قوم تھا جو اپنی منہ پر تھپڑ مارتا، اپنی سینے پر، کسی کی منہ پر نہیں مارتا. تو یہ قوم بہت مظلوم ہے، یہ رو رہا ہے، یہ کسی کو رولاتا نہیں ہے، یہ لڑنے والا ہے. میں نے تحقیق ریسرچ کیا، 1400 سال یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا، یہ مظلوم کو سپورٹ. مجھے یہ پسند آیا، یہ قوم پسند آیا کہ مجھے محبت ہوا. جب میں نے تحقیق کیا، امام حسین تک پہنچ گیا، میں نے دیکھا ایک طرف یزید، ایک طرف حسین مظلوم ہے، وہ محبت کا محور ہے، وہ ظالم کا محور ہے. تو جو لوگ یزید کے ساتھ وہ جہنم میں، مجھے پسند آیا یہ مذہب اور یہ دین، خاص کر امام حسین کا مشن. اس لیے کسی شاعر نے کہا، انسان بیدار ہونے تو دو، ہر قوم پکارے گا ہمارا ہی حسین. حسینی بننے کی کوشش کرو. دو ہی فرق، حسین یزید. یزید میں ظلم ہے، نجس ہے، نجاست. حسین میں سخاوت، عبادت، محبت، پیار محبت، کسی کے مذہب کو برا مت. مثال آج کے دن میں ہندو برادری کا دن ہے، یعنی اس کو دیوالی کہتی ہے، یہ بھی چراغان کرتے ہیں. بہت لوگ میرے سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی مجھے عید کے دن یا نوروز وغیرہ مبارک، میں بھی ان کو بھی مبارکباد دی. بہت اچھے لوگ. یہ ہم کو حکم نہیں کسی مذہب کو برا کہنا، نہیں، ہم کو حق نہیں، اپنے دین پر ہے. ان کے ساتھ بھی یہ لوگ میرے ساتھ زیادہ جوڑا ہوا ہے. ابھی پچھلے سال ایک لڑکی تھا، وہ ایم پی میں رہے، انہوں نے مجھے دعوت دیا. پھر وہ حالانکہ وہ ہمارا بھی، اس نے مجھے فون پر کہ میں نے ایک چراغ مولا علی کے نام پر، حالانکہ ہندو ہو مگر وہ بھی مولا علی کو مانتے ہیں. ہم ہندو ہے، سکھ کوئی بھی ہے، اپنے مذہب، ہم کو اپنے اسلام پر چلا، مگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا برا نہ کہنا. ان کو بھی آج اپنا تہوار ہے، ان کا اپنا ہے. ہر ایک کے ساتھ لکم دینکم ولی، اپنے دین پر چلو، مائے محبت کرو، کسی کی زبردستی نہیں. اسلام میں ہے لا اکراہ فی الدین، کسی کی زبردستی نہ کر. یہ بھی ہم کو مبارکباد دے، ہم کو اس کو بھی مبارکباد دی. اپنے اس کو کہتے ہیں جمہوریت، اخوان، آپس میں مل جل کر چلو. اس لیے اگر کوئی مسلمان بن جائے گا، جب وہ آپ کا حقیقت، آپ کا کریکٹر دیکھے گا، یہ نہیں آپ زبردستی کسی سے تلوار سے مسلمان ہونا، ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں یہ نہیں، زبردستی نہیں. پیغمبر نے یہ نہیں سمجھا. پیغمبر کا محبت بانٹو، کار بانٹو. جیسے امام رضا نے کسی سوال کیا عقل کیا ہے، امام رضا نے فرمایا عقل دشمن دوست بناؤ، یعنی ایسے کردار اپناؤ، ایسا مت کرو کسی زبردستی اسلام میں نہیں ہے. نہ نکاح ہے، نہ کسی چیز میں زبردستی نہیں. مثال اگر کوئی کسٹمر دکان کے پاس جائے گا، وہ اس کو زبردستی اٹھاؤ نہیں. وہ اگر دکاندار ایسا صاحب دماغ اس کو ایسا عزت کرے، وہ خود وہ چیز اٹھائیں گے. یعنی محبت کی دلیل ہے، محبت سے ہر چیز جھکتا ہے. یہی سبق سکھایا ہمارے مولا امام حسین نے. ہم کو بھی توفیق دی امام حسین کی نقش پر چلنے کی. آپ دیکھو اس وقت تمام قوم ایران کی طرف دیکھ رہا. کیوں؟ ایران فیلوور امام حسین علیہ السلام کا، کہ وہ مظلوم قوم ہے. اسی لیے کسی بچے نے سوال کیا سید علی خامنی سے 2 سال سے پہلے، سب لوگ امریکہ سے ڈرتے، آپ لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا بیٹا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں،
کسی طاقت سے نہیں، ہمارا طاقت اللہ ہے۔ اللہ نے خدا اپنے قرآن میں سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس اللہ سے ڈرو جس نے سب لوگ آدم اور حوا سے، ہم وہی قوم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔